ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد رضوان مفتاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ فرقانیہ FN میڈیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق بھی ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ناظرین، آپ کا نسب 8ویں پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ ناظرین، 8ویں پشت میں جا کر ایک نام مرہ ہے جس کے 2 فرزند تھے، ایک کلاب اور ایک تیم۔ تو کلاب کی نسل سے آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تیم کی نسل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، یہ بھی اللہ کے نبی نے ہی عطا کیا آپ کو، اور عتیق بھی اللہ کے نبی نے عطا کیا۔ ناظرین، صدیق کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں سے آ کے بتایا کہ میں معراج پر تشریف لے گیا ہوں، تو لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا ساتھی فرماتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور وہاں سے آسمانوں پر گیا اور وہاں میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اور یہ فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بعید از عقل باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ آپ پر آپ کا یقین تھا، آپ کا اعتقاد تھا۔ میرے محترم ناظرین، یہ تو ایمان لانے کے بعد کی بات تھی۔ جب آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتے تھے۔ ناظرین، صغر سنی میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خرچے پر آپ کے ساتھ روانہ کیا اور آپ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ آپ سے والہانہ محبت تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش آپ کی پیدائش کے 2 سال اور کئی مہینہ بعد ہوئی اور وفات بھی آپ کی 2 سال کئی مہینہ بعد ہوئی، یعنی آپ کی عمر بھی 63 تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 کی ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت شفیق شخص تھے، بہت مہربان تھے، ایک نرم دل تھے۔ ناظرین، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ایک عجیب ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ آپ مکہ کے قریش خاندان میں بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، آپ تاجر تھے۔ تو تجارت کی غرض سے آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں کیا دیکھا، ایک رات میں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج زمین پر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں کو پکڑ لیا اور اپنی مٹھی میں بھر لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کس طرح کا خواب ہے۔ تو آپ نے بحیرہ نامی راہب کے پاس گئے، آپ نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ تو بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں مکہ شہر سے ہوں، قریش خاندان میں سے ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تو
بحیر نامی راہب نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارا خواب سچ فرما دیا تو وہ تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیں گے، اور وہ رسول ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور ان کے جانے کے بعد تم ان کے جانشین بنو گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک کھلم کھلا بشارت تھی آپ کے لیے، یہ کھلم کھلا بشارت تھی، لیکن آپ نے اس کو اپنے دل میں دفن کر لیا، کسی کو یہ راز نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ماتھا چوما اور فرمایا کہ بے شک میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پیش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ میرے محترم ناظرین، کفار مکہ جب آپ کو پریشان کرتے تو آپ ان کے راستے میں، ان کے بیچ میں حائل ہو جاتے تھے۔ آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی، ایمان کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، لیکن کبھی منہ نہیں موڑا، کبھی پیچھے نہیں بھاگے۔ یہ تمام اصحاب کی کیفیت یہی تھی۔ تو میرے محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ دنیا کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت تھی آپ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی۔ میرے محترم ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پریشان ہو کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا مدینہ ہجرت کرنے کا۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں آپ جا رہے تھے تو غار حرا میں آپ پہنچے۔ وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں تب تک غار کو اندر سے صاف کر کے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی کیڑا کانٹا آپ کو ڈس لے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنا کپڑا پھاڑا اور تمام غار کے جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا، ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا تھا۔ تو ناظرین، اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر مبارک کو رکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور لٹا لیا۔ تو ناظرین، جو سوراخ بند نہیں ہوا تھا، جس پر آپ نے اپنا پیر لگا لیا تھا، اس میں سے آپ کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ قربانی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ناظرین، آپ خلافت پر 2 سال 3 مہینے اور 9 دن تک متمکن رہے۔ خلافت ملنے کے بعد آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جن کی مثال ملنے دنیا میں مشکل ہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ، وہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو مال جس کے پاس ہو۔ تو میں نے سوچا، حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج تو ابو بکر صدیق سے میں سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ حضرت عمر کے پاس اس وقت بہت مال تھا، ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے تقریباً آدھا مال لے کر آ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا اس کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر، اپنے گھر والوں کو کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی اللہ، آدھا مال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور آدھا لے کر آ گیا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دریافت کیا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو، تو ناظرین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے گھر والوں کے لیے تو میرا اللہ اور میرا رسول ہی کافی ہے، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک واقعہ اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کا کام کرنے کے لیے میں گیا تھا، اس کا میں تقریباً اس کے لیے پانی، جھاڑو، برتن پوچھا لگا دینا، بہرحال میں اس کا کام کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہوں کہ اس بڑھیا کا کام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو میں نے سوچا کون کر کے گیا یہ کام؟ تو دوسرے دن میں کچھ وقت سے آیا اور پہلے آیا تو اس وقت بھی وہ کام ہو چکا تھا۔ تو تیسرے دن تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور آپ کا تمام کام پانی وغیرہ بھر کر آپ کو لا رہے ہیں بڑھیا کو۔ تو ناظرین، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے آپ نے اور اسلام اور اس دنیا کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی امت مسلمہ کے لیے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کئی موقعوں پر یہ فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہے جو جہنم سے آزاد ہے تو وہ صدیق کو دیکھ لے۔ یہ عتیق کا جو لقب آپ کو ملا، اللہ کے نبی نے دیا، اسی وقت ملا۔ کئی مرتبہ کئی موقعوں پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جہنم سے آزاد ہے وہ یہ شخص ہے حضرت ابو بکر۔ تو میرے محترم ناظرین، قصہ بہت لمبا ہے۔ کسی بھی صحابہ کی زندگی کے حالات اگر بیان کرنے پائے تو پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کے حالات زندگی، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی دعوت و تبلیغ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اصحاب کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی، تمام عیب سے پہلے بھی پاک تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی پاک تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختصر سے حالات۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔